غالباً حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے آندا ہے کہ آپ نے کدی کسی مہمان تو بغیر کھانا ہی نہیں سی کھادا۔ کھانا مہمان دے نال کھاندے سن۔ ساڈا کی حال ہے؟ سانو پتہ لگ جائے نا مہمان آ رہا ہے، منہ بن جاندہ، خرچہ کرنا پائے گا۔ بھائی وہ مہمان نہیں آ رہا، اللہ کی رحمت آ رہی ہے۔ وہ مہمان نہیں آ رہا، اللہ کی خوشی آ رہی ہے تمہارے گھر۔ ایک دن ایسا گزریا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کوئی بندہ ہی نہیں ملیا۔ ہن بیٹھے نے روٹی کدے نال کھاواں؟ بڑی کوشش کیتی، تلاش کیتی، ایک بندے نو پھڑ کے لے آئے، انہوں سامنے بٹھایا، دسترخوان لایا، تو انہوں کہندے نے چل شروع کر کھانا کھائیے۔ تو اس بندے نے بسم اللہ پڑھن تو بغیر کھانا شروع کر دیتا۔ بسم اللہ پڑھن تو بغیر حضرت ابراہیم علیہ السلام جلالت چاہ گئے، کہندے جس اللہ جڑا اللہ سانو کھانا کھلا رہے تو او دے نام تو بغیر ہی کھانا شروع کر دیتا ہے، چل اٹھے تھوں نکل۔ رب کہندا ابراہیم اس بندے نے تیرے سامنے آ کے ایک دن میرا نام نہیں لیا تو تینوں ایڈا غصہ چڑھ گیا ہے، تو میں تے رب ہاں، میں او دا خالق ہاں، انہیں کدی بھی میرا نام نہیں سی لیا، لیکن انہوں میں کدی بھکھا نہیں سی سون دیتا۔ میری قدرت ول ویخ، میری الوہیت ول ویخ کہ تو ایک دن برداشت نہیں کیتا تو میں رب روزانہ برداشت کردا رہا، میں او دی نافرمانی نو بھی ویندا رہا، پھر بھی انہوں کھانے کھلاندا رہا، نافرمانی نو بھی ویندا رہا، پھر بھی او دے اتے اپنیاں عنایتاں، اپنیاں قدرتاں، اپنیاں نعمتاں، اپنیاں رحمتاں دے انبار کردا رہا۔ میرے معزز سامعین، ایدے نالوں بڑھ کے اللہ تعالیٰ دی کی مہربانی ہو سکتی ہے کہ اسی سود دا کاروبار بھی سرے عام کر رہے ہیں، اللہ دی پکڑ پھر بھی نہیں آ رہی۔ اسی اپنے والدین نو گلیاں اور چراہیاں دے وچ ذلیل و خوار کر رہے ہیں، لیکن اللہ پھر بھی سانو مہلت دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت انہاں تمام گناہاں تو ساڈی حفاظت فرمائے۔ آمین اچھی نہ کہنا، سپیکر نہ بنو تو تھوڑا میرے نال چلن دی کوشش کرو، توجہ کرنا۔ دوستو، دو بندے اگر آپس دے وچ ناراض ہو جان، کی ہو جان؟ ناراض، تے آپس وچ پیار بھی بڑا ہوئے، آپس وچ محبت بھی بڑی ہوئے، تے نالے سیانے آندے نے لڑائیاں اوتھے ہی ہوندیاں نے جتھے پیار بہتا ہوندا ہے۔ تو انتے میرے خیال نال بالکل نہیں پتا کی خیال ہے، نہ کدی تساں پیار کیتا نہ تانوں پتا۔ توجہ کرنا، لڑائیاں اوتھے ہی ہوندیاں نے جتھے پیار ہوئے۔ ہن اگر دو بندے آپس دے وچ ناراض نے تے جڑا بہتی محبت کرن والا ہے، زیادہ پیار کرن والا ہے، وہ آکھے یار انہیں مینوں دکھ تے دیتا ہے، مینوں پریشانی تے انہیں بڑی دیتی ہے، پر میرے کول آوے تے صحیح، میں نہیں کہنا معافی منگے، نہ منگے معافی۔ یار اگر انہیں مینوں دکھ دیتا ہے، مینوں پریشانی دیتی ہے، تے کم از کم میرے کول تے آ جائے، میرے عزت، میرا وقار، میری توقیر اتنی کو تے رہ جاوے کہ وہ میرے کو آیا سی۔ توجہ کرنا، کہ رب کہندا ہے میرے بندے آ، تو آ تے صحیح، آ تے صحیح۔ آپ ہی کلا بہ کے آپ ہی نویاں نویاں گلاں سوچدا رہنا ہے، آپ ہی پریشان ہوندا رہنا ہے، گناہ بھی آپے کر لینا ہے، پریشان بھی آپے ہو جانا ہے۔ تو آ تے صحیح، آئیں گا تے گل بنے گی۔
تھوڑا جہا ٹرے گا تے گل بنے گی۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم، جڑا والا دے رہن والیا، میں بڑے سادہ لفظاں دے اندر تیرے ایمان دی نظر ایک جملہ کرنا چاہنا۔ تیرا باپ تیرے نال بڑی محبت کردا ہے، تیری ماں تیرے نال بڑا پیار کر دیئے، تیری بیوی تیرے نال مرن تے جیون دے وعدے کر بیٹھی ہے، تیری ہمشیرہ، تیرا بھائی، تیری اولاد، سارے رشتہ دار تیرے نال محبت کردے نے، پر کسے بھی رشتے دی ناراضگی دی وجہ تو اپنے رشتہ دار دے کول جا کے خالی بہ جائیں، اظہار نہ کرے تے کوئی بندہ تیری گناہاں دی معافی نہیں دے گا۔ اے شان بھی میرے اللہ دیئے، قدرت بھی میرے اللہ دیئے۔ رب کہندا ہے بندیا صرف آ جا، لب کھول یا نہ کھول، دل وچ کہہ میں تیریاں دلاں دیاں بھی سن لاں گا۔ آتے صحیح، تشریف لے آؤ تے صحیح، توجہ کرنا۔ میں اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ رب کہندا زبان نام ہی نہ کھولے تے کوئی گل نہیں، میں اللہ دلاں دے بھید جاننا۔ توجہ کرنا۔ مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دے قوم دے اُتے قحط آ گیا، اپنی قوم نو نال لیا، میدان وچ نکلے، یا اللہ بارش، بھوکے پہ مرنے ہیں، پیاسے مرنے ہیں۔ رب کہندا ہے موسیٰ تیری قوم دے اندر میرا ایک نافرمان ہے، انہوں کہہ تیری قوم دے وچوں علیحدہ ہو جاوے، نکلے، میں اللہ دے نال ناراض ہاں، وہ نکلے گا تے میں بارش بھیج دیاں گا۔ تے حضرت موسیٰ نے اپنی قوم نال گل کیتی، رب کہندا ہے تواڈے وچوں میرا ایک نافرمان ہے، وہ اگر باہر نکلے گا تے میں بارش نازل کر دیاں گا۔ ہن جدوں نافرمان نے گل سنی، کناں وچ گل پئی تے دل وچ رونا شروع کر دیتا، تے آنسو بہا کے کہندا ہے پروردگار میں تیرا نافرمان ہاں نا، میں تیریاں گلاں نہیں مندا رہیا، تے ربا اے میرا راز لوکاں دے اگے تے نہ کھول، میں پکی توبہ کرنا، اج تو بعد میں تیری نافرمانی نہیں کراں گا۔ میرے پروردگار اج تو اس ذلت تو رسوائی تو مینوں بچا لے، میں تیرے نال وعدہ کرنا، تیرے نال عہد کرنا، ربا اج تو بعد میں تیری نافرمانی نہیں کراں گا۔ ادھر دل دے وچ معافی منگی ہے، ادھروں بارش دا نزول شروع ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ کہندے نے پروردگار تیرا نافرمان بندہ تے باہر نہیں آیا تے بارش کیوں کیتی یا؟ تے رب کہندا ہے موسیٰ میری اپنے بندے دے نال صلح ہو گئی ہے۔ ہن توجہ کرنا، طالب علم دا جملہ ضائع نہ کرنا۔ حضرت موسیٰ کہندے نے پروردگار چل تیری صلح ہو گئی ہے تے دس بندہ کون ہے؟ رب کہندا ہے موسیٰ میں تے تینوں اودوں نہیں سی دسیا جدوں میں ناراض سا، ہن تے میری اپنے بندے دے نال صلح ہو چکی ہے۔ میں تے اس بندے دا چہرہ، میں تے اس بندے دا راز، میں تے اس بندے دا اندر تیرے سامنے ادو نہیں سی کھولیا جدو میں آکھیا سی انہوں باہر کڈ، میں ناراض ہاں، ہن تے میں دے نال صلح کر لئیے۔ حضرت موسیٰ نے کیا ہوئے گا ربا نہ تیری ناراضگی دا پتہ لگدا ہے، نہ تیرے راضی ہون دا پتہ لگدا ہے، اپنیاں شانہ والا ہے، تینوں کیڑا کسے نے پوچھ لینا ہے، تیرا جو دل کردا ہے تو کرنے ہے، ہووے نبی دی بیوی تے جہنم وچ تے ہووے فرعون دی بیوی آسیہ تے جنتیاں عورتاں دی سردار، ہووے نبی دا سکا چچا تے ہووے جہنم وچ تے ہووے نبی دا حبشے دا بلال، کی نسبت ہے؟ کی نسبت ہے؟ ایک کلمے دی نسبت ہے، فرما برداری دی نسبت ہے۔ میرے معزز سامعین میں سمجھانا ہے چاہنا کہ رب کہندا ہے بندیا آتے صحیح میرے در تے پیر تے رکھ، کنے کو گناہ نے تیرے، پہاڑا نالو زیادہ نے، سمندر دیاں تیواں نالو زیادہ نے۔ رب کہندا ہے جا تینوں کھلی چھٹی دیتی، بڑے تو گناہ لے کے لگا پھرنا ہے، میں رب اعلان کرنا تیرے انے گناہ نے جدی وڈی میری رحمت ہے۔ کنے کو تیرے گناہ نے، تو آتے صحیح، اپنے لب کھولتے صحیح، میرے نال گل تے کر، مینوں اج کہتے صحیح ربا میں غفلت میں رہا، ربا مینوں پتہ نہیں لگا، میرے کول غلطی ہو گئی ہے، مینوں کہتے صحیح، میرے سامنے آہو زاری کرتے صحیح، اپنے گناہاں دا اقرار کرتے صحیح، تو اقرار کر معافی منگ، صدقے دل نال آنسو بہانا تیرا کم نے،
تیرا آنسو تیرے کپڑیاں تے گرن تو پہلے میں اللہ نے تیری بخشش فرما دینی ہے۔ اور یہ دلی شرط ہے کہ معافی منگنی چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جن سے بار بار گناہ ہوتا ہے تو وہ اس وجہ سے معافی مانگنا چھوڑ دیتے ہیں کہ کیا فائدہ معافی مانگنے کا، بار بار ہم سے گناہ ہو جاتا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جو بار بار گناہ کرتے ہیں، بار بار معافیاں مانگ لیتے ہیں، تو شیطان بھی تھک پیندا ہے۔ شیطان بھی آندا بار بار یہ کو گناہ کرنا، اے بار بار معافیاں مانگ لیندا ہے، اے میرا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، میں ہور کدھرے چلا جانا۔ رب کہندا ہے میں بھی تینوں انج ہی ذلیل کرنا ہے، میرا جڑا بندہ ہے نا وہ میرا ہے، وہ میرا ہے۔ موت تو پہلے پہلے مینوں میرا بندہ جدوں بھی پکار لے گا، میں اپنے بندے نو معاف کرنا۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ جڑا والا کے رہنے والوں، اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ سے جب بھی معافی مانگو اللہ معاف کر دیتا ہے، پر ہمارے رشتہ داروں کے دل ہی اتنے سخت ہو چکے ہیں، ان کے مزاج ہی اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ بارہا ان کی طرف جاؤ اور ان کو یہ باتیں بھی یاد کرواؤ کہ سب کی بخشش ہو جائے گی، جو رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور انہیں بات سمجھ میں نہیں آتی، کہاں جائے بندہ۔ میرے معزز سامعین، میں شب برات کے حوالہ سے جو حقائق ہیں ان کے بارے میں دو چار باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ کیجیے۔ الہ العالمین نے اعلان فرمایا، ہن سپیکر دی کسر تساں آپ کڈنی ہے سبحان اللہ نال۔ توجہ کرنا، سچی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں، سپیکر میں مسئلے ہو جاتے ہیں، لیکن تھوڑی ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ میں تقریباً 3 مارچ سے نکلا ہوں، 3 مارچ سے نکلا ہوں تو ایک رات گھر میں ٹھہرا ہوں، تو باقی مسلسل سفر پہ ہوں، تو گلا متاثر بھی ہے، ابھی بھی یہ ابو بکر بھائی کو پتہ ہے، میں 4 گولیاں کھا کے یہاں آپ کے سامنے آیا ہوں۔ تو جب ایسا کوئی سپیکر سامنے آ جائے تو بات کرنے میں تھوڑی مشقت ہوتی ہے، تو اس مشقت کو دور کرنے کا بھی میں نے آپ کو حل بتا دیے کہ آپ ذرا سبحان اللہ اونچی کہیں گے تو مجھے حوصلہ رہے گا، بات کرنے میں آسانی رہے گی۔ ہن ذرا سارے رل کے سبحان اللہ کو گل شروع کریے۔ میرے معزز سامعین، میں کیا میرے پروردگار دسنا تو اپنے بندے نال کنا پیار کرنے، رب کہندا ہے تو اندازہ بھی نہیں کر سکدا میں اپنے بندے نال کنی محبت کرنا۔ اے میرے پروردگار دسنا تو کنا پیار کرنا ہے، کنی محبت کرنا ہے۔ رب کہندا ہے میرا جدو بندہ میرا گناہ کردا ہے تے مینوں اچھا نہیں لگدا، تے جدو میرا بندہ گناہ کر بیٹھدا ہے تے میں فرشتیاں نو روکنا حالے اے دے گناہاں نو نہ لکھیا جے، صبر کر جاؤ، رک جاؤ، ہو سکدا ہے میرا بندہ میرے کولوں معافیاں منگ لوے، میں مولتا دیندا رہنا، میں ذرا ٹھل دیندا رہنا، تے جدو میرا بندہ گناہ کر کے بیٹھ دے تے پھر ندامت نال شرمندگی نال بہ کے اقرار کر دے، اے میرے پروردگار تو جاننے اے گناہ میں نہیں سا کرنا چاہتا، پر ربا میرا نفس میرے اتے حاوی ہو چکے ہیں، اے میرے پروردگار مینوں پتہ ہے میں گناہ کر بیٹھا، پر میں اے بھی جاننا میرا گناہ اتنا بڑا کوئی نہیں جنی بڑی تیری رحمت ہے، ربا میں اپنے جننے مرضی گناہ لے کے آ جاواں، تیری رحمت دی ایک نگاہ ہوئے تے میری بخشش ممکن ہو سکتی ہے، تیری رحمت دی ایک نگاہ ہوئے تے میں جہنم تو دور جا کے جنت وچ داخلہ لے سکنا وا۔ اسیاں سے کبھی ہم نے
کنارہ نہ کیا، تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ ربا اسا کوئی کسر نہیں چھڈی تیری جہنم وچ جان لئی، پر ہر واری تیری رحمت ساڈے گناہاں تے غالب ہے۔ اسا کوئی کسر نہیں چھڈی، کوئی ایسا گناہ نہیں چھڈیا۔ اور یاد رکھیے کہ جتنی امتیں گزری ہیں ان میں ایک ایک گناہ تھا۔ نعت تول میں کمی کرتے تھے، ایک قوم کا گناہ تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ایک گناہ تھا، وہ ان کی قوم تک محدود تھا۔ سود کھاتے تھے، کمی پیشی کرتے تھے، ایک قوم کا گناہ تھا۔ تمام امتوں کے گناہ اس امت میں موجود ہیں، اور جو پچھلی امتوں میں جو لوگ گناہ کرتے تھے، رات کو گناہ کیا صبح ماتھے پر لکھ دیا جاتا، رات کو گناہ کیا صبح دروازے پر لکھ دیا جاتا، اس بندے نے رات کو یہ گناہ کیا ہے۔ کتنے لوگ گناہ کرتے ہیں اس امت میں؟ کیا وجہ ہے کہ تمہارے تمام گناہوں پر اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے؟ رب کعبہ کی قسم، یہ میرے مصطفیٰ کی شان سمجھیے، یہ میرے مصطفیٰ کی وجہ سے مہلت سمجھیے کہ رب ہمارے عیبوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ ہمیں تو کسی بندے کا ایک راز مل جائے نا تو خدا کی قسم اسے ہر جگہ پر ذلیل کرتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں تم لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالو، میں تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالوں۔ اور اگر تم لوگوں کے عیبوں کو ظاہر کرو گے تو جس عیب کو اللہ ظاہر کرے اس کو کائنات کی کوئی چیز چھپا نہیں سکتی۔ توجہ کرنا، میرے محبوب علیہ السلام آپ دے کول ایک عورت آئی، آ کے کہنی میرے سونیا میں ایک گناہ کیتا ہے جدی وجہ تو میرے اتے حد لگ دیئے، مینوں کوڑے پیندے نے، میرے اتے حد لائی جائے۔ حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ جب اس عورت کا وضع حمل ہو جائے، جب اس کا وضع حمل ہو جائے تو اس کو رجم کیا جائے، اس کے گناہ کی سزا دی جائے۔ توجہ کیجئے، عورت دا وضع حمل ہو گیا، میرے آقا کو لا گئی، میرے آقا نے حکم دیتا، رجم کیتا گیا، فوت ہو گئی۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے آپ اس عورت دا جنازہ پڑھا دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے تے آکے کہنے نے آقا جان اس عورت نے تے زنا کیتا سی، بڑا بڑا گناہ کیتا سی، تے تو سیدہ جنازہ کیوں پڑھایا ہے؟ تے میرے محبوب علیہ السلام آپ کہنے نے عمر گل سننا، بے شک نے گناہ کیتا ہے پر اللہ دی توبہ تے راضی ہو چکے آئے، بے شک نے بڑا گناہ کیتا ہے، جویں جویں نو رجم کیتا گئے ایدہ خون نکل دا گئے تے اللہ نے دی بخشش فرما دیتی ہے۔ جڑا والا دے رہن والے آم اس گل دا خلاصہ تیرے ذہن وچ اتارا، میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے عمر گل سن، اس عورت نے جنی پیاری توبہ کیتی ہے، اگر مدینے دے وچ 70 گناہگار ہوندے تے 70 گناہگاراں دی توبہ نالو زیادہ پیاری توبہ اس عورت نے کیتی ہے۔ یہ ایمان تھا ان لوگوں کا، گناہ بھی خود کیا اور حضور کے پاس سزا کے لیے بھی خود حاضر ہو گئے۔ فرمایا عمر بے شک اس نے گناہ کیا ہے، اس کے گناہ کرنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کی توبہ بھی تو دیکھو، اس نے توبہ کس خوبصورت انداز میں کی ہے۔ میرے معزز سامعین،
ہم سے گناہ ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم سے گناہ کا ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بشری تقاضا ہے۔ اساں گناہ نہیں کرنے دے پھر کنے کرنے نے؟ کیا خیال ہے؟ انہوں نے یہ مطلب نہیں کہ جا کے بندہ گناہوں نہیں جڑ جائے، بھائی بشری تقاضا ہے، بشری تقاضا ہے۔ گناہ فرشتوں سے نہیں ہونے، گناہ ہم سے ہی ہونے ہیں۔ رب کہندا ہے گناہ کر لے ہی نا خیر ہے، پر ہن آ جا، گناہ کر لے ہی نا خیر ہے، بس ہن آن والی کر۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دی قوم دے اندر ایک بندہ سی بڑا نافرمان سی، لوکاں نے انہوں اپنے محلے دے وچوں کر دیتا، شہر دے وچوں کر دیتا۔ وہ بندہ جنگل وچ پہنچایا، آ کے بیماریاں نے گھیر لیا، بڑیاں آوازاں دتیاں لوکاں نو، کون آوے؟ ہے تنے تنہا اور اوپروں ہے بھی جنگل وچ، کوئی آواز سنن والا نہیں۔ تو اس بندے نے جدو دیکھیا کہ میری آواز سنن والا کوئی نہیں، تے اللہ نو پکارنا شروع کر دیتا، تے کہنے لگا میرے پروردگار تو جاننے میں تیریاں بڑیاں نافرمانیاں کیتیاں نے، اے میرے رب کریم ہن میرے محلے والے میرے قریب کوئی نہیں، اے اللہ میرے قریب کوئی نہیں جڑا مینوں کچھ کھلا دے وے، میرا علاج کر دے وے۔ تے ربا اللہ اکبر یا حی یا قیوم، جڑا والا دے رہن والے آ، میں کسے مصیبت دے ٹائم اپنے کسے بیلی نو یاد کراں، مصیبت دے ٹائم اپنے کسے یار نو یاد کراں، تے میرا یار میرے سامنے اظہار کرے یا نہ کرے، پر او دے ذہن وچ گل ضرور آئے گی جدوں تیرے اتے عروج سی ادوں تے مینوں تو یاد نہیں کیتا، جدوں تیریاں لوکی تیرے ترانے گاندے سن ادوں تے تو مینوں کدی یاد نہیں سی کیتا، اج جدوں تو پھس گئے تو رہ گئے، تیرے کول کوئی بندہ کوئی نہیں، جدوں تیرا کوئی نہیں رہ گیا تو مینوں واجاں پیا مارنے۔ توجہ کرنا، رب کہندا میرے بندیا کوئی گل نہیں، تیرے کول کوئی ہے یا کوئی نہیں، پر تیرے پکارن وچ تے دیر ہو سکتی ہے، میرے جواب دین وچ کوئی دیر نہیں ہو سکتی، مینوں پکار۔ اس بندے نے اللہ نو واجاں مارنیاں شروع کر دتیاں تے جنگل دے وچ فوت ہو گیا۔ رب کہندا ہے موسیٰ جا ایک جنگل وچ میرا بندہ موجود ہے، جا جا کے انہوں کہنا کفنا دفنا، او دی جا کے انہوں جا کے نہلا، او دی ساری تدفین تے انتظام کر۔ حضرت موسیٰ نو قوم والے نے دسیا اے بندہ تے بڑا نافرمان سی، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت موسیٰ نے اپنے اللہ نال گل کیتی تے رب کہندا موسیٰ بے شک کو میرا نافرمان ہے، انہیں بڑے آواਜ਼ਾਂ ماریاں کسے نے جواب نہیں دیتا، تے میں بھی جواب نہ دیندا تے خالق تے مخلوق وچ فرق کی رہ جانا سی۔ واجاں مار دے رہے کوئی بھی نہیں بولیا، تے جے انہیں اوکھے ویلے مینوں ہی پکار لیا تے جے میں بھی نہ بولدا تے پھر انہاں دے وچ تے خالق دے وچ فرق کی رہ جانا سی۔ موسیٰ میری غیرت نے گوارا نہیں کیتا کہ میرا بندہ مینوں پکار رہا تے کہہ رہا ربا معاف کر دے، تے میں دی موڑ دیندا، میں موڑن والے چوں نہیں، میں بخشن والے چوں ہاں۔ میری یہ صفت ہے، میری یہ صفت ہے کہ بندہ میرے کو منگے صحیح پاویں میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ توجہ کیجئے گا، ایک بات ذہن میں آ گئی، اللہ کی شان ہے کہ ہم جو یہ دعائیں مانگتے ہیں تو دعاؤں کے بڑے درجات ہیں، کچھ وہ ہیں جو فوری قبول ہو جاتی ہیں، کچھ وہ ہیں جو اپنے وقت پر قبول ہوتی ہیں، اور کچھ وہ دعائیں ہیں جو بندہ جنت میں بیٹھا ہوگا اس کو اس کا محل دکھایا جائے گا، لے بھی ہے تیرا محل ہے، وہ آنکھے گا ربا میں تو کوئی ایسا کام ہی نہیں کیتا جس کی وجہ تو محل دے رہے ہیں،
تو رب کہے گا تو دنیا دے وچ ایک دعا منگی سی، اب وہ دعا پراڈو والی ہو، بنگلے والی ہو، جو بھی ہو، رب کہے گا مثال دے رہا ہوں، تو میرے کو پراڈو منگی سی، میں تینوں پراڈو نہیں سی دیتی، وہ دی وجہ تو میں تینوں ایک محل عطا کر دیتا ہے۔ تو جدو بندہ وہ محل دیکھے گا نا تو کہے گا کاش کہ دنیا دے وچ میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوندی، اج ساریاں دعاواں دا ثمر مینوں اللہ دی جنت وچ عطا ہو جاتا۔ توجہ کیجئے، جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، دعاؤں کی قبولیت کے درجے ہیں، کچھ فوری قبول ہو جاتی ہیں، کچھ اپنے وقت پر قبول ہوتی ہیں، کچھ جنت میں جن کا اثر ملے گا۔ اور توبہ ایک ایسی دعا ہے جو اللہ رب العزت فوری قبول کر لیتا ہے۔ توبہ ایک ایسی دعا ہے کہ رب کہندے مرن تو پہلے پہلے جدوں بھی آ جائیں مرن تو پہلے پہلے دعا مانگ رہے ہیں، نعمتاں مانگ رہے ہیں، نوازشاں مانگ رہے ہیں، وہ دے وچ دیری بھی ہو سکتی ہے، اور وہ جو دیری ہوتی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ آپ حضرات نے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ کسی نے کہا کہ یا اللہ مجھے یہ نعمت عطا کر دے، لیکن وہ اس وقت نہیں ملی، کچھ دیر ٹھہر کر ملی، تو پھر بندے کو اندازہ ہوا کہ یار یہ نعمت اگر مجھے تبھی مل جاتی تو مجھے یہ نقصان ہو سکتے تھے، لیکن اب یہ نعمت مجھے ملی ہے، اب اس میں انشاءاللہ مجھے کوئی نقصان ہو سکتا نہیں ہے۔ میرے معزز سامعین، رب کہندا ہے جدوں بھی آ جائیں میں تینوں بخش دیاں گا، تینوں معاف کر دیں۔ اب آئیے جو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ توجہ کرنا، انا انزلناہ، رب کہندا ہے اساں نازل کیتا برکت والی رات وچ، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ اس رات تو مراد بعض مفسرین لیلۃ القدر مراد لیندے نے، تے بعض مفسرین شب برات دی رات نو مراد لیندے نے۔ ہن توجہ کرنا، میں کیا میرے پروردگار کیا میں تیرے کولوں معافی منگن واسطے شب برات دا انتظار کراں؟ کیونکہ حدیث پاک دے اندر 4 راتاں ایسیاں نے کہ جنہاں دے وچ اللہ دی رحمت دا نزول خاص طور تے ہوندا ہے۔ ایک لیلۃ القدر ہے، دوسری عید البقرہ والی رات ہے، تیسری شب برات ہے، 4 راتاں نے۔ توجہ کرنا، اے میرے پروردگار میں تیرے کول معافی منگن واسطے شب برات دا انتظار کراں، لیلۃ القدر دا انتظار کراں، میں بقرہ دی رات دا انتظار کراں، میں یوم عرفہ دی رات دا انتظار کراں۔ فرمایا میرے بندے تیرے لئی قید کوئی نہیں، تو کسے عام رات وچ بھی آ کے معافی منگے تے میں تیری توبہ نو قبول کر لینا وا۔ توجہ کرنا، اے میری قدرت ہے، میری شان ہے، تو جتھے مصلی ڈاوے میں اتھے تیرے لئی عبادت گاہ بنا دینا وا۔ اے میری شان ہے، تیرے لئی رہتے تو کہنا ہے ادھی راتی 2 بجے مسجد دا دروازہ بند ہے تے میں اللہ کولو توبہ کرنا چاہنا۔ فرمایا کوئی گل نہیں، اپنی بیٹھک وچ مصلی ڈالے، میں اللہ اتھے ہی اپنا دربار لا لینا وا۔ اللہ اکبر کبیرہ، شب برات دی قید کو
کوئی نہیں، لیلۃ القدر دی قید کوئی نہیں، یوم عرفہ دی رات دی قید کوئی نہیں، بکرا عید البقرہ والی رات دی قید کوئی نہیں، کسے بھی راتی آ جائے تے میں تیری توبہ نو قبول کر لواں گا۔ رہ گئی شب برات دی فضیلت تیری دی شان دے بارے تے اے دی شان حدیث پاک تو ثابت ہے، رات نو جاگنا بھی ثابت ہے تے توبہ اللہ دی قبول کرنا بھی ثابت ہے۔ اور یہ ثابت نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے کسی بچے نے پٹوکا ڈال دیا ہے جی مجھے پٹاخے لے کر دیے جائیں، مجھے پٹاخے لے کر دیے جائیں، مجھے وہ پسٹل لے کر دیا جائے، مجھے آتش بازی کے لیے یہ شرلیاں لے کر دی جائیں، اور وہ پھل جڑیاں وہ کیا ہوتی ہیں مجھے یہ لے کر دیا جائے۔ ان کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ اب دیکھیں شب برات کے بارے میں دو حضرات ہیں، ایک اس کا بالکل ہی انکار کرتے ہیں کہ یہ سرے سے ہے ہی نہیں، ایک اس کا بالکل ہی انکار کرتے ہیں کہ شب برات کا وجود ہی نہیں ہے، اور دوسرے جو ہیں اس طرح کا غلو کرتے ہیں، اس طرح کی انتہا پسندی کرتے ہیں کہ وہ نئے کپڑے بھی پہنتے ہیں، نہاتے بھی ہیں، اچھے کھانے بھی پکاتے ہیں، جمع ہونے کا اہتمام بھی کرتے ہیں، شرلی اور پٹاخوں سے آسمان کو آلود بھی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے بالکل یہ انکار بھی درست نہیں، اور اس طرح ایک تہوار کے مطابق اس کو منانا بھی درست نہیں ہے۔ بچے سب کو پیارے ہیں، لیکن ان بچوں سے سب سے پیارا اللہ کا دین ہے۔ کیا خیال ہے؟ بچے زیادہ پیارے ہیں یا حضور کی شریعت زیادہ پیاری ہونی چاہیے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کہنے لگے ابا جان بدر دے مقام دے وچ تسی میری تلوار تھلے آئے سو، توجہ ہے، کہنے لگے ابا جان بدر دے مقام دے وچ، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، بدر دے مقام دے وچ تسی میری تلوار تھلے آئے سو، تے ابو جی میں تو انہیں چھڑ دیتا۔ میں کہ ابا جی نے چھڑو والد صاحب نے کی مارنا، توجہ کیجئے۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے پتر تو میں نو باپ سمجھ کے چھڑ دیتا سی، میں نو قسم اس رب دی جن نے مصطفیٰ دے سر اقدس ختم نبوت دا تاج سجایا ہے، جے تو ابو بکر دی تلوار تھلے آ جاندہ میں تیرا سر تن تو جدا کر کے ثابت کردہ ابو بکر نو اولاد پیارے ہی نہیں، محمد دا دین پیارا ہے۔ تو محمد کے دین سے پیار کرو، محمد کے دین سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے اس رات کو جاگنا، عبادت کرنا، 15 شعبان کا روزہ رکھنا، یہ ثابت ہے احادیث سے، اس کے علاوہ کوئی بات ثابت نہیں۔ نہ اس کا انکار درست ہے، نہ اس میں انتہا پسندی، ان چیزوں کا اہتمام کرنا درست ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس رات کو شعبان کی 15ویں رات، شعبان کی 15ویں رات کو اس فقہ کی کتابوں میں اس کو تعبیر کیا گیا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس رات کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چپکے سے نکلے اور مسجد میں پہنچے اور جا کے عبادت شروع کر دی، ریاضت شروع کر دی۔ امی فرماتی ہیں کہ میں نے جب حضور علیہ السلام کے طویل سجدے کو دیکھا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ حضور علیہ السلام کی کہیں روح نہیں قبض ہو گئی۔ تو جب میں نے آقا کے قدموں کے ساتھ اپنے جسم کو ٹچ کیا تو حضور نے حرکت فرمائی، پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام سجدے میں ہیں، اللہ رب العزت کی عبادت کر رہے ہیں۔ میرے معزز سامعین، شب برات کا صرف میں بار بار یہی عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، شب برات میں بالکل انکار کرنا بھی درست نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس رات کو جاگنا، عبادت کرنا، 15 شعبان کا روزہ رکھنا، یا یوں سمجھ لیجئے اس رات میں جو احادیث سے باتیں ثابت ہیں وہ رجوع اللہ ہے، رجوع اللہ ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے، اللہ کے ہاں
ذکر و اذکار کرنا ہے، اپنے گزشتہ گناہوں کی، گزشتہ جو سال گناہ کیے ہیں ان سے معافی مانگنا ثابت ہے۔ اور جس طرح میں نے روایت پیش کی کہ 4 راتیں ایسی ہیں، کسی بھی رات اللہ کے ساتھ آ کے معافی مانگ سکتے ہو، لیکن یہ 4 راتیں ایسی ہیں جن پر خاص طور پر اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، اللہ کی بخشش کے وعدے نازل ہوتے ہیں۔ شب برات ہے، لیلۃ القدر ہے، عید البقرہ والی رات ہے، اور یوم عرفہ والی رات ہے۔ پٹاخوں سے اجتناب کریں گے؟ اولاد پیاری ہے یا محمد کا دین پیارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ بالکل یہ انکار بھی نہیں کرنا۔ میں غنیت الطالبین کے حوالہ سے بات کر رہا ہوں، میں مفتی ضرب علی صاحب کے حوالہ سے بات کر رہا ہوں، جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، مفتی طارق مسعود صاحب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، اپنے اکابرین کے حوالہ سے اور جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے فتوے سے بات کر رہا ہوں کہ اس میں رجوع اللہ ثابت ہے، 15 شعبان کا روزہ ثابت ہے، نہ پٹاخے ثابت ہیں، نہ اہتمام کہ سب اکٹھے ہوں اور ہر چیز کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔